بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خوبصورت واقعہ بیان کریں گے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم ملکہ کی، ملکہ بلقیس، جسے اللہ نے ایک شاندار سلطنت عطا کی۔ ایک ایسا ملک جہاں دولت تھی، طاقت تھی، خوبصورتی تھی اور ہر نعمت موجود تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی، ہدایت کی۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا، مگر وہ اصل حقیقت سے غافل تھی۔ لیکن وہ وقت قریب تھا جب ان کی دنیا بدلنے والی تھی، کیونکہ اللہ کے ایک نبی کی بادشاہت اس دنیا پر قائم تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ دنیا کی تاریخ میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل تھے، جبکہ غیر مسلم بادشاہوں میں بخت نصر اور نمرود بادشاہ شامل تھے۔ مگر ان سب میں سے منفرد بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کیونکہ انہیں صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ ہوا، جنات اور فرندوں پر بھی اختیار حاصل تھا۔ ان کا لشکر عام انسانوں کا نہیں تھا، بلکہ جنات، فرندے اور دیگر مخلوقات ان کے حکم کے تابع تھے۔ اور پھر ایک دن ان کے ایک وفادار فرندے ہدہد نے انہیں ایک ایسی قوم کی خبر دی جو اندھیرے میں تھی، جو سورج کی پرستش کر رہی تھی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس ملکہ کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جائے گی۔ تو آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں اللہ کی نعمتوں، ایک عظیم نبی کی حکمت اور ایک ملکہ کی انوکھی کہانی آپ کے دل کو چھو لے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ کی عطا کردہ حکمت اور علم کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ایمان کی روشنی نصیب ہوئی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کو بلایا اور دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد نے مجھے معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور عرض کی، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کے علاقے سے آیا ہوں، جہاں ایک عظیم ملکہ حکومت کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ وہ ایک شاندار تخت کی مالک ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی سے غافل ہے۔ دعوت ایمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی خبر سن کر ملکہ بلقیس کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو بھیجوایا۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ ملکہ بلقیس کا جواب۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ وہ بہت دانا اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ اپنے خطوط میں سخت الفاظ لکھتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، مگر مجھے سلیمان کی بات سنجیدگی سے لینی چاہیے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھیجے تاکہ ان کی نیت معلوم کی جا سکے۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ واپس جاؤ اور اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کا پیغام دو۔ ملکہ بلقیس کی آمد۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکمت اور عظمت کو دیکھتے ہوئے خود ان کے دربار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ان کے شاندار تخت کو اپنے دربار میں منگوانے کا حکم دیا۔ یہ کام جنات اور انسانوں کے درمیان مقابلہ کی صورت میں ہوا، لیکن ایک صاحب علم نے پلک جھپکتے میں ملکہ کا تخت حاضر کر دیا۔ ایمان کی روشنی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور اپنا تخت دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ ملکہ بلقیس نے سمجھ لیا کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور سلیمان علیہ السلام کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کیا اور کہا،
میں اللہ رب العالمین کے آگے جھکتی ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور تمام کائنات کا رب ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ نیک نیتی اور حکمت کے ساتھ کام کیا جائے تو بڑی سے بڑی رکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔